الصلاة خير من النوم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بڑائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، محرم کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. شرعی اور تاریخی دونوں ہی اعتبار سے اس مہینے کو بڑی اہمیت حاصل ہے. شرعی اعتبار سے جو اہمیت حاصل ہے آج میں اسی موضوع پر اور تاریخی اعتبار سے مختصراً آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو کس نگاہ سے ہمیں اسے دیکھنا چاہیے. سب سے پہلی خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے اور خوبی یہ ہے، اس کی اہمیت اور مقام یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے. یعنی اللہ نے 12 مہینوں میں جو 4 مہینے حرمت و ادب والے بنائے ہیں، عزت و تکریم والے بنائے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ وہ 4 مہینے ہیں جن 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے خصوصی ادب اور احترام اور خصوصی اہمیت دی ہے اور ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے اور ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر نیکیاں کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے. چنانچہ سورۃ التوبہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے بندوں مہینوں کی تعداد 12 اس وقت سے ہے جب بھی اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں. دیکھو مہینے سب اللہ کے ہیں اور تمام مہینوں میں ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، لیکن ان 4 مہینوں کو جو خصوصی احترام دیا گیا اور انہی 4 مہینوں کے سلسلے میں خصوصاً اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان خصوصی مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. ظلم کی شکل چاہے وہ شرک کی ہو یا ظلم کی شکل وہ چاہے ایک دوسرے کا حق مارنے کی ہو، ظلم کی شکل چاہے وہ بدزبانی اور بدکلامی ہو، ظلم کی شکل خواہ کوئی بھی ہو، گناہ کی کوئی شکل ہو، کسی بھی اعتبار سے گناہ کر کے ظلم کر کے اپنے نفسوں کو اللہ کے لیے باعث عذاب نہ بناؤ. یہ اشہر حرم میں سے محرم پہلا مہینہ ہے جو حرمت و ادب والا ہے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ
کہ یہ مہینہ حرمت و ادب والا ہے، اس کا احترام کرو، گناہوں سے بچو، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو. یہ وہ 4 مہینے ہیں کہ اسلام سے پہلے مکہ کے کافر بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. ان 4 مہینوں میں مکہ کے کافر بھی اپنی لڑائیاں، اپنے جھگڑے، اپنے دنگے فساد، ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کو گالی دینا، ہر وہ تمام چیزیں ان 4 مہینوں سے وہ رک جایا کرتے تھے، جس سے ان کا رب جو ہے ناراض ہوتا ہو، اللہ ناخوش ہوتا ہو. تو ان 4 مہینوں کا بھی ادب وہ مکہ کے کافر بھی کیا کرتے تھے. تو پہلی خصوصیت تو یہ حرمت و ادب والا مہینہ ہے. اور اسی طرح آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا. شہر اللہ، سارے مہینے اللہ کے ہیں، 12 مہینے اللہ کے ہیں، زمین و آسمان اللہ کے ہیں، ہوائے فضائیں اللہ کے ہیں، دن اللہ کے ہیں، سال اللہ کے ہیں، ایام سب کچھ اللہ کے ہیں. لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا، یہ اللہ کا مہینہ ہے. بالکل ایسے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں جب اللہ نے اس کو اپنی طرف نسبت کر کے کہا یہ ہمارا مہینہ ہے، تو پھر آپ تمام مہینوں سے کتنی زیادہ اہمیت یہ مہینہ رکھتا ہو اندازہ کر سکتے ہیں. ایسے ہی جیسے تمام زمینوں پر جتنی زمینیں ہیں جہاں بھی ہیں، اور جتنے بھی بیت اللہ ہیں، مسجدیں ہیں، اللہ کا گھر ہے، ظاہر سی بات ہے سب کو معلوم ہے مسجد اللہ کا گھر ہے. لیکن خانہ کعبہ کو اللہ نے بیت اللہ کہا، خانہ کعبہ کو اللہ نے بیت اللہ کہا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام مسجدوں سے اس مسجد کی، بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی فضیلت اور مسجدوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. یا اسی طرح آپ دیکھو دنیا میں پائے جانے والی تمام اوٹنیاں اللہ کی ہیں، اللہ نے بنائی ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی. گویا وہ اونٹنی تمام اونٹنیوں پر اہمیت رکھتی ہے اور فضیلت رکھتی ہے. لہذا ہمیں رات کو چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کریں اور خصوصی عمل زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہم روزہ رکھیں. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، اس لیے کہ اور خاص کر کے یوم عاشورہ کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ پیارے نبی نے فضیلت بتائی. 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ معاف کرتا ہے، 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ معاف کرتا ہے. حضرت ربیہ کہتی ہے کہ جب عاشورہ کا دن آتا تو مدینے کی گلیوں میں ایک آواز لگانے والا یہ ندا لگاتا، پکار تھا کہ لوگوں آج عاشورہ کا دن ہے، محرم کی 10ویں تاریخ ہے، لہذا تم سب روزہ رکھو. حضرت ربیہ کہتی ہے کہ ہم بھی روزہ رکھتے اور ہم اپنے ننھے معصوم بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے. یہاں تک کہ شام ہوتے ہوتے ہمارے بچے جب بھوک سے نراش ہو جاتے، پیاسے تڑپنے لگتے، تو ہم انہیں کھلونے دے کر بہلاتے پھسلاتے اور ہم روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے روڈ پر سڑکوں پہ ایک شرابی کو دیکھا، شراب میں مست گھوم رہا ہے، شراب میں دھت ہو کر ٹہل رہا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کوڑا نکالا اور اس کے جسم پہ مارا، کہا ہوئے ہلاکت ہو تیری، بربادی ہو تیری، مدینے کی اس گلیوں میں شراب پی کے گھوم رہا ہے جس مدینے کے اندر بچے بھی روزے سے ہیں. تو اس سے مطلب پتہ چلتا ہے کہ محرم کے یوم عاشورہ کا روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور یہی پر یاد رکھا جائے کہ یہودیوں کی مخالفت میں، یہودی جو کٹر اسلام کے دشمن، نبی کے دشمن، ان کی مخالفت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل یوم لأصومن التاسع. یہودی روزہ رکھتے تھے. پس منظر موسیٰ اور فرعون کا واقعہ جو پچھلے خطبے میں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم و جابر متکبر گھمنڈی انسان سے اللہ نے نجات دی تھی، چھٹکارا دیا تھا. اسی چھٹکارے کی بنا پر خوش ہو کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا. اور بعد میں یہودی بھی وہ روزہ رکھتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ میں اور مدینہ میں بھی آ کر روزہ رکھتے تھے. تو عاشورہ کا روزہ یہ شکر گزاری کا روزہ ہے. گویا یہ محرم ہماری خوشیوں کا مہینہ، یہ جملہ یاد رکھیے گا، آگے کام آئے گا. خوشیوں کا مہینہ ہے. روزہ رکھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسے خوش کرتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا اگر ہم زندہ رہے تو ان یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 9 کا روزہ رکھیں گے 10ویں کو ملا کر. اور اگر کوئی کسی بنا پر نبی کا روزہ نہ رکھ سکا 10ویں کے ساتھ 11ویں کو ملا کر روزہ رکھے. مخالفت مقصود ہے. اور اگر زیادہ ہی کمزور ہے تو وہ تو چاہیے کہ کم سے کم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی وہ ہمت کرے اور طاقت رکھے. یہ وہ باتیں ہیں جو شرعی اعتبار سے اور محمدی تعلیم ہے ہمارے رات کے لیے اس مہینے کے سلسلے میں. اور تاریخ کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو محرم کا مہینہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے. اور اس
مہینے کے آتے ہی ہمارے درمیان یہ ذہن سازی ہونی چاہیے کہ یہ مہینہ ہمیں مدینہ کی ہجرت کی یاد دلاتی. ہجرت مدینہ ماہ محرم میں پیش آیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ مکہ میں مظلوم تھے, مجبور تھے, مقہور تھے, کھلے آزادی طور پر اپنے رب کی عبادت بھی نہ کر سکتے تھے. طرح طرح کے ظلم اور ستائے جا رہے تھے. آپ سبھی کو پتا ہے, بارہا بتایا جاتا ہے, مکہ کی سرزمین پر پیارے صحابہ, جانثار صحابہ ظلم سے نڈھال ہو گئے, پریشان ہو گئے. نہ کھل کر رب کو یاد کر سکتے, نہ کھل کر قرآن کی تلاوت کر سکتے, نہ کھل کر وہ اللہ کے لیے دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں. تو وہی پر حکم ہوا کہ مکہ چھوڑ کر اب مدینے چلے جاؤ, مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ. یہ محرم کا ہی مہینہ تھا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف بے یار و مددگار ہجرت کر کے چلے گئے. اپنا گھر چھوڑا, رشتہ چھوڑا, جو قاعدے قانون سب چھوڑا, جائیداد پراپرٹیاں سب چھوڑی اور چھوڑ کر مدینہ آ گئے. یہ سبق دیتے ہوئے اگر اپنے دین کی حفاظت کے بند پر آ جائے, اپنے اسلام کی حفاظت کے بند پر آ جائے اور اللہ کی عبادت کھلے طور پر ہمیں اور آپ کو کرنے نہ ملے, تو یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آدمی اپنا سب کچھ چھوڑ کے صرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے دوسری جگہ روانہ ہو جائے. یہ سبق ملتا ہے ہمیں اور آپ کو. یہ ہجرت مدینہ خوشیوں کا, ہجرت بھی خوشیوں کا مہینہ ہے, محرم بھی خوشیوں کا مہینہ ہے. کھلے طور پر صحابہ کو آزادی ملی اللہ کو یاد کرنے کی, اللہ کی عبادت کرنے کی. مدینے کے اندر دوسروں کی حمایت ملی, دوسروں کی ہمدردیاں ملی, غمخواری ملی, محبت ملی, سب کچھ مدینے میں ملا. اور وہ آزادی سے اپنے رب کو پکار رہے تھے, یاد کر رہے تھے مکہ کے مقابلے میں. تو یہ محرم کا مہینہ گیا خوشیوں کا مہینہ, خوشیوں کا مہینہ. لیکن ایک واقعہ اور بھی اسی مہینے پہ پیش آیا اور وہ محرم کی 10ویں ہی تاریخ تھی. میدان کربلا میں نماز رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مظلومانہ طور پر شہید کر دیے گئے. غم ہمیں بھی ہے, تکلیف ہمیں بھی ہے, لیکن اس شہادت کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ وہ شہید کیسے ہوئے, کیسے مظلومیت میں وہاں آپ گرفتار ہوئے, آپ کو قتل کیا گیا. شہادت کے پیچھے جو تاریخ ہے اس تاریخ کو یاد کرنے کی ہمارے بھائیوں کو ضرورت ہے, ہمیں بھی, آپ کو بھی, اور بسنے والے ہر کلمہ کو کہ حضرت حسین جو شہید ہوئے اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے. ہم آپ کو اشتہار اور ابتدا سے بتاتے ہیں کہ یہودی سب سے بڑے دشمن اسلام کے تھے اور پیارے نبی کے تھے. کیوں؟ یہی وجہ اگر سمجھ گئے تو ہمارے وہ مسلمان بھائی جو گلے پھاڑ کے الزام کسی اور پر لگائے, گنہگار کسی اور پر پھیرائے اور نہ جانے کتنے دن آپ کو خرافات اسی مہینے میں انجام دیے جا رہے ہیں, وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں, پر وہ تاریخ سمجھ نہیں پا رہے. ہمارے وہ بھائی اپنی ہسٹری نہیں سمجھ پا رہے ہیں, دوسرے کی کیا سمجھیں گے. اپنے اسلام کی تاریخ اور تعلیم اگر ہمارے بھائی نہ سمجھ پائے تو یہ افسوس کی بات ہے. یہودی سب سے بڑے دشمن اسلام کے اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی پیغمبر رسول آئے اکثر و بیشتر یہودیوں کے خاندان سے تھے. حضرت موسیٰ ہو, یعقوب ہو, یوسف ہو, جتنے نبی دنیا میں آئے یہودیوں کی نسل سے تھے. لیکن آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں دنیا میں تشریف لائے وہ اسماعیلی خاندان سے آ گئے, الگ ہٹ کر آ گئے. یہودیوں کی نسل سے نہیں تھے, وہ اسماعیلی نسل سے آ گئے. اب یہودیوں کو جلن یہ پیدا ہوئی, یہ نبی ہمارے خاندان کا نہیں, یہ نبی ہمارے نسل کا نہیں. آج تک اللہ نے سارے نبی ہمارے خاندان میں بھیجے, پھر اس آخری نبی کو جس کو افضل الانبیاء بنایا گیا, افضل الرسل بنایا گیا, افضل المخلوقات بنایا گیا, کائنات سے افضل, لوگوں سے افضل, نبیوں سے بہتر سردار, آدم کے اولاد کے سردار, اتنی فضیلتوں والا نبی ہمارے خاندان سے ہٹ کے دوسرے خاندان میں کیسے آ گئے؟ اب یہی سے دشمنی شروع ہوئی, یہی سے دشمنی شروع ہوئی اور دشمنی اس حد تک پہنچی. ایک بار تو ایک یہودی نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بہانے لے گیا اور ایک دیوار کے قریب بٹھایا, خود منزلے پر گیا, بڑا سا پتھر اٹھا کے گرا کر پیارے نبی کو ہلاک کر دینے والا تھا, قتل کر دینے والا تھا. کہ حضرت جبرائیل آ گئے پیغام لے کر, عالم الغیب بھی نہیں تھے پیارے نبی, بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہودی کسی ضرورت سے مجھ کو ہاتھ پکڑ کے لایا ہوا ہے, کوئی کام ہوگا, کوئی ضرورت اس کی ہوگی. آپ وسلم یہ سوچ کر دیوار پہ اپنا سادہ جو آپ لگائے بیٹھے تھے اور وہ وہاں تیاری بڑا سا پتھر گرانے کی کر رہا ہے. جبرائیل آئے, کہا ہٹ جاؤ یہاں سے, چلے جاؤ آپ یہاں سے, اس لیے کہ جو یہودی آیا ہوا ہے وہ آپ کا دشمن ہے, آپ کا غدار ہے اور آپ کو ہلاک کرنے کے لیے لایا ہوا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جبرائیل کے بتانے سے دیوار چھوڑ کے وہاں سے اپنے گھر روانہ ہو گئے.
یہودیوں نے، ان یہودی نسلوں نے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جرم کیا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، جنہوں نے الزام لگایا بدکاری کا، جنہوں نے الزام لگایا تہمت کا. یہ ہماری ہی ماں نہیں بلکہ ہر اس انسان کی ماں ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے. تمہاری ماں بھی ہے، ہماری ماں بھی ہے. 10 دنوں جو مجلس منعقد کرتے ہو اور ذکر شہداء کربلا کرتے ہو، تمہاری ماں بھی اما عائشہ ہے اور ہماری ماں بھی اما عائشہ ہے. اس پر ان ظالموں نے تہمت لگایا یہودیوں نے بدکاری کا، یہاں تک کہ آسمان سے اللہ نے اما عائشہ کی برات کو نازل کرنا پڑا. اللہ نے پوری سورہ نور کے اندر کئی آیتیں ان کی برات میں نازل کی، ان کے پارٹی میں نازل کی. یہودی تھے، یہودی نسل رافضی ہے، یہودی نسل شیعہ ہے، یہودی نسل ناصبی ہے، اور یہودی نسل مجوسی ہے. یہ سب کے سب یہودی ہے، صرف ان کے قبیلے الگ ہیں، ان کے خاندان الگ ہیں. میں بتاؤں گا کہ ہمیں اور آپ کو لا کر شہادت حسین کے تاریخ پر کیوں روک دیا. یہ تو اللہ کے نبی سے دشمنی اور ان کے اہل بیت سے دشمنی تھی. اور اس کے بعد ابو بکر کی خلافت آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، کم ہی مدت میں خلیفہ رہے. یہودیوں کو موقع نہیں ملا سر اٹھانے کا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی. ان ظالموں نے، یہودیوں نے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے مصلی پر امیر المومنین عمر بن خطاب کو شہید کیا. یہ تاریخ کیوں بھول جاتے ہو؟ عمر بن خطاب کو شہید کرنے والے وہی یہودی تھے جو پیارے نبی کے قطرے میں تھے، جو اما عائشہ پر تہمت لگانے والے تھے. عمر بن خطاب کو بھی شہید کر دیا گیا. اس کے بعد عثمان غنی کی خلافت آئی. انہیں یہودیوں نے سازش رچی، ارے علی کو حاکم بنانا چاہیے، خلیفہ بنانا چاہیے. عثمان کیسے بن گئے؟ علی اہل بیت میں سے تھے، لیکن خلیفہ لو صحابہ نے بنایا عثمان کو. ان ظالموں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول، دو بیٹیوں کے شوہر کو 50 دنوں تک مسجدوں میں، مسجد نبوی میں نماز تک پڑھنے نہیں دیا. 50 دنوں تک بھوکا پیاسا رکھ کر ان کے گھر میں ان کے گلے کو سر سے، ان کے سر کو گلے سے الگ کر دیا، شہید کر دیا. انہیں سبائیوں نے، انہیں یہودیوں نے. عثمان غنی بھی شہید ہو گئے. باری آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان کی سازشیں ابتدائے خلافت سے چل رہی ہیں، نبی کے دور سے چل رہی ہے. اس تاریخ کو ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ حضرت علی کی خلافت آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ. کیا کیا ان ظالموں نے؟ مدینے کے اندر دارالسلطنت تھی، مرکزی سینٹر تھا اسلام کا. ان ظالموں نے بغاوت کو اتارو کر دیا اور لا کر یہاں کوفہ کے اندر دارالسلطنت بنا دیا. یہاں سے سارے فیصلے ہونے لگے. اور پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان ظالموں نے شہید کر دیا. ان ظالموں نے قتل کر دیا. قتل پہ قتل ہو رہے ہیں. اسلام کے علم بردار، اسلام کے روشن چراغ آہستہ آہستہ بجھتے جا رہے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کو اپنی ہی تاریخ کا پتہ نہیں چل رہا ہے. علی شہید ہو گئے. ایک شخص آیا تھا کوفہ کا رہنے والا یہودی، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا مچھر مارنے کا کیا حکم ہے؟ اب دیکھو حیرت کی بات، اس نے کہا مچھر مارو تو کیا حکم ہے تمہارے اسلام میں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتنے ظالم ہو تم لوگ، کتنے بدماش ہو تم لوگ. تم مچھر مارنے کا حکم پوچھنے آئے ہو، فتویٰ لینے آئے ہو، اور ظالموں تم نے داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں شہید کر دیا. اس کا فتویٰ پوچھنے نہیں آتے. یہ ثابت ہے کہ کوفہ والوں نے کہا الکوفی لا یوفی. کوفہ والے، یہ کوفہ نام یاد رکھنا، تو میدان کربلا سے یہ نام جڑا ہوا ہے. کہا الکوفی لا یوفی. کوفہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتا، کوفے کے لوگ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے. علی کو شہید کر دیا. علی کے بعد نمبر آیا کس کا؟ نواسہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حسن رضی اللہ تعالیٰ بڑے بیٹے تھے حضرت علی کے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی تھے. حضرت حسن خلیفہ کچھ دن تک رہے. بغاوت پر اتارو کر دیا ان ظالموں نے. امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی جو گورنر تھے اس وقت، خلیفہ تھے اس وقت بصرہ اور شام کے، انہوں نے ان سے باقاعدہ لڑائی پر آمادہ کر دیا. دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے. امیر معاویہ کا بھی لشکر مسلمان اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنے جو لشکر ہے وہ بھی مسلمان، لیکن ان کے اندر یہودی اور نسل موجود ہے، ان کے اندر یہودی موجود ہے، رافضی اور شیعہ موجود ہے، ان کے اندر ناصبی موجود ہے. حضرت حسن صبح لڑائی ہونے والی تھی کہ شام کو رات میں خیموں کا گشت لگانے لگے. ذرا دیکھیں کہ خیموں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا پلان بن رہا ہے لوگوں کا، ہمارے لشکریوں کا. یہ کمانڈر تھے اور جانچ پڑتال کرنا ان کا حق تھا. رات کی تاریکی میں خیموں کی جانچ کرنے لگے تو ایک خیمے میں چراغ چل رہا تھا. جب گئے اور کان لگا کے سنا تو اس خیمے میں رہنے والے یہ کلام بنا رہے تھے، ارے امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی
اور یزید کے ابو جان بھی، یزید رحمت اللہ علیہ کے ابو جان بھی، کہا ان کی لشکر اتنی مضبوط ہے، اتنی قائم ہے اور اتنے دنوں سے حکومت کر رہے ہیں، ایسا کریں گے کل صبح جب لڑائی کے لیے آمنے سامنے ہوں گے ہم سب جا کے امیر معاویہ سے مل جائیں گے، ہم سب جا کر امیر معاویہ کی لشکر سے مل جائیں گے، حسن کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ یہ بحث کرتے ہوئے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے کانوں سے سنا، حیرت میں پڑ گئے، افسوس ہوا ہماری لشکر ہم سے غداری پر اتر آئی ہے، انہیں کیا پتا تھا کہ انہی لشکریوں میں وہ یہودی ہے، انہی لشکریوں میں وہ شیعہ ہیں، انہی لشکریوں میں وہ رافضی ہیں جنہوں نے عمر کو شہید کیا، عثمان کو شہید کیا، ابو جان علی کو شہید کیا، اور اب یہ مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہے۔ اور ہوا بھی یہی، فوراً خط لکھا امیر معاویہ کے پاس، کہا چلے آؤ ہم صلح کرتے ہیں، ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہماری جماعت بھی مسلمان، آپ کی جماعت بھی مسلمان، ہماری لشکر بھی مسلمان، آپ کا لشکر بھی مسلمان، ہم لڑائی نہیں کریں گے، صلح کرتے، اپنی حکومت ہم آپ کے حوالے کرتے، ہم دستبردار ہوتے ہیں خلافت سے، انہوں نے اکسایا تھا، انہوں نے بھڑکایا تھا، ہمیں خلیفہ بنانا چاہا تھا، یہی معاملہ آئے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، انہوں نے بھڑکایا تھا، آ جائیے ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی بھی پوری ہوئی کہ بچپنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی نے اپنے گودے مبارک میں لیا تھا اور کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا دو بڑی جماعتوں کی لڑکی ہوئی شکل کو صلح میں تبدیل کرے گا، اور آج وہ صلح ہو گیا، لڑائی سے باز آ گئے، خون نہیں رہا، کس کا بہتا؟ مسلمانوں کا بہتا، اپنی کرسی چھوڑ دی، یہ قربانی نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جان سے بڑھ کر قربانی کرسی کی ہوتی ہے، آج دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ کرسیوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، حسن نے اپنی کرسی چھوڑ دی، اپنی خلافت چھوڑ دی، یہ پہلی قربانی تھی نماز رسول کی، لیکن ان ظالموں نے نہیں بخشا اور زہر دے کے مار ڈالا، زہر دے کے مار ڈالا یہودیوں نے۔ اب باری آئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ بنا دیا، سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ یزید کیا رہے ہو کیا نہیں رہے ہو، ان پر الزام، ان پر گنہگار، پلید، وہابی، باغی، نہ جانے کتنے الفاظ، یہ وہ مہینہ جو فضیلتوں والا ہے، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، ظلم سے بچنے کا مہینہ ہے، اپنے زبان پر قرآن و حدیث کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کا مہینہ ہے، اپنی اصلی تاریخ کو لوگوں کو بتانے کا مہینہ ہے، لیکن ان مہینوں میں باقاعدہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں، الزام لگائے جاتے ہیں بغیر اصلی تاریخ کو جانے۔ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اگر یزید کو خلیفہ بنایا ہوگا تو کچھ تو ہنر ہوگا، کوئی صحابی کسی ظالم کو خلیفہ بنائے گا، کوئی صحابی چاہے وہ اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ صحابی پر آپ انگلی اٹھا رہے ہو جس کی رضامندی کا اظہار اللہ نے قرآن مجید میں رضی اللہ عنہ ورضوا ادنا سا صحابی بھی ہو اس کو بھی اللہ رب العزت نے جنت نصیب فرما دی ہے، اور امیر معاویہ پر یہ الزام لگا رہے ہو کہ یزید جب ظالم تھا، شرابی تھا، چور تھا، بدماش تھا، کیوں بنایا امیر معاویہ نے خلیفہ؟ یہ سوال اٹھتا ہے خلیفہ امیر معاویہ پر، اور امیر معاویہ پر سوال اٹھانا ہمارے اور آپ کی ذمہ داری، اور ہمیں اور آپ کو حق نہیں دیا گیا۔ لا تسبوا اصحابی، پیارے نبی نے زبان رسالت سے ساری امت کو یہ پیغام دیا تھا، میرے کسی بھی صحابہ کو گالی مت دینا، میرے کسی بھی صحابہ کی ذات پر انگلی مت اٹھانا، اگر صحابہ جیسے ایمان سے ہٹ گئے نارے جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لانا ہو صحابہ جیسے لاؤ۔ صحابہ کی مثال قرآن دے رہا ہے، اور اسی صحابہ کے مشن پہ، اسی صحابہ کے کارنامے پر، اسی صحابہ کے منتخب امیر پر، اسی صحابہ کے چنے ہوئے خلیفہ پر آپ انگلی اٹھاتے ہو، گالیاں دیتے ہو، حیرت کی بات ہے میرے بھائی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آ گیا، یہودیوں کی سازش اور ان کی فہرست میں نماز رسول آخری چراغ اہل بیت کا، اہل بیت کا لوگ تانا مارتے، اہل حدیث اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ہماری محبت کی طرح محبت کر کے دکھاؤ۔ محبت کی سرحد ہوتی ہے، محبت کا طریقہ ہوتا ہے، بیوی جیسی محبت ماں سے نہیں کرتے، ہم بیوی سے اتنی محبت نہیں کرتے کہ اس کا سجدہ کریں، اس کو حاجت روا بنائیں اور اس کو ہم سے اولادیں مانگیں، ایسی محبت بھی ہماری شریعت نہیں بولتی۔ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہماری تعریف کرتی ہے، ہماری کتابیں کرتی ہے، ہمارے بیانات کرتے ہیں، سیدہ شباب علی جنہ ہے، یہ حسن حسین کو اللہ نے جنتیوں کا سردار نوجوانوں کا بتایا، کیوں بتایا؟ اگر جنتی ہیں اور جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں تو جنت پانے کے لیے قربانی تو دینی پڑے گی، کوئی بھی ہو
خلیفہ ہو گئے اور حضرت حسین نے ان سے مہلت مانگی ہے 1-2 مہینے کی کہ مجھے سوچنے کی مہلت دو، اس کے بعد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، فوراً یہ خبر کوفہ تک پہنچی اور خط لکھنا شروع کر دیا. حسین کے پاس خط لکھنا شروع کیا، آ جاؤ ہم آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. یہاں بھی وہی چال چلی اور حضرت حسین نرم مزاج نرم دل کے، کہیں ایسا نہ ہو یہ کروڑا خطوط جو ہمارے پاس آ رہے ہیں کوفہ والوں کے، اگر ہم ان کے بلاوے پر نہ جائیں تو مسلمان آپس میں کہیں دنگے نہ کر بیٹھے، مسلمان کہیں آپس میں فساد نہ کر بیٹھے، کہیں ان کا آپس میں خون نہ بہنے لگے. اسی خون کی حفاظت کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئی. یہ تاریخ ہے، کوفہ کی طرف روانہ ہوئی ہے. حالانکہ جب وہ مدینے سے رخت سفر کوفہ کے لیے باندھ رہے تھے، بڑے بڑے اجلے صحابہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود سامنے آ گئے اور وہ گھوڑا جس سے وہ سفر کرنے والے تھے اس گھوڑے کے پیر کے پاس سو گئے. کہا اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین مت جاؤ کوفہ والے کبھی وہ فرار نہیں ہوئے ہیں. آپ کے ابا کو قتل کیا، آپ کے بھائی کو زہر دے کے مارا، آپ کو بھی کسی سازش میں بلا رہے ہوں گے، مت جاؤ. روکنا یہ تاریخ میں ہے. بہت روکا لیکن حضرت حسین نے چونکہ پختہ عزم کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، روانہ ہو گئے، نکل گئے، روانہ ہو گئے. اور میدان کربلا میں عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے جو گورنر بن کر آیا تھا، ظالم گورنر تھا. یزید پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اس گورنر کی تاریخ پڑھو. عبید اللہ ابن زیاد گورنر بن کر آیا ضرور تھا لیکن جیسے ہی جو ہے حضرت حسین اہل خانہ کے ساتھ آئے، کربلا میں روک لیا، کہا ہتھیار ڈالو. حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی، وہ شرطیں ہمارے بھائی بھی بتلاتے. 3 شرطیں رکھی. کہا دیکھو گورنر ہو یزید کے، 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مان لو، یا تو مجھے یزید سے ڈائریکٹ بات کرنے دو، یزید رحمت اللہ علیہ سے ڈائریکٹ بات کرنے دو. کہا نہیں ہو سکتا. کہا یا پھر مجھے مدینہ واپس جانے دو. کہا نہیں ہو سکتا. کہا یا پھر کسی سرحد پہ مجھے بھیج دو، میں دشمنوں سے مقابلہ کر کے شہید ہو جاؤں گا. وہ بھی کہا نہیں ہو سکتا. تینوں شرطیں ماننے سے انکار کر دیا اور جو ہے کہا ہماری بیعت قبول کرو، آ جاؤ. حضرت حسین نے اپنی شان کے خلاف سمجھا اور مظلومانہ طور پر لڑائی ہوئی. اور پھر یہ تاریخ اور سیاست کا ایک حصہ تھا کہ نواسے رسول حضرت حسین کی شہادت ہو گئی. یہ ساری شہادتیں جو لگاتار ہو رہی ہیں، سلسلہ وار ہو رہی ہے، یہ شہادتیں ہمیں یہ پیغام نہیں دے رہی ساری شہادتوں کو بھول جاؤ. مہینہ سال کا کوئی دن اور کوئی تاریخ اور کوئی وقت ایسا نہ ہوگا جہاں اسلام کے جانثار صحابہ نے اپنی جان کو گنوایا نہ ہوگا. اور شہادت محرم کی پہلی تاریخ کو عمر بن خطاب خود شہید کیے گئے. محرم کی پہلی تاریخ کو شہادت حسین کا حص مجلسیں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ ان کی شہادتوں پر ہی لوگ ماتم کیوں؟ آشیہ دیکھو کتنے ماتم کر رہے ہیں. شریعت کے خلاف ہے. یہ خون بہا بہا کر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم شیعان علی ہیں، ہم حسین کے اہل بیت سے محبت کرنے والے. یہی وہ ظالم ہے جنہوں نے سارے لوگوں کو شہید کیا. آج خون بہا بہا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہی محبت کرنے والے ہیں، جبکہ اصلی غدار یہی لوگ ہیں. میرے بھائی تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شہادتیں کنٹینیو لگاتار، اور اتنی بڑی بڑی شہادتیں، عثمان کی شہادت، علی کی شہادت، سارے شہادتوں کی تاریخ کو بھلا کر صرف کربلا کے میدان کی 10ویں تاریخ کو ہی شہید ہو جانے والا واقعہ حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں بھی غم ہے. لیکن اسی تاریخ کو یہودیوں نے مسلمانوں کے فیور میں کر دیا. کیوں جانتے ہو؟ 2 منٹ پر بولوں گا. یہ محرم کا مہینہ خوشیوں کا مہینہ، اور خوشیوں کا اس اعتبار سے بھی مہینہ کہ سیرت کے حوالے سے دیکھیں گے نا تو یہودیوں کا سب سے بڑا پہلوان مرحب میدان خیبر میں حضرت علی نے خیبر کا یہودیوں کا جو قلعہ اکھاڑا تھا، اور مرحب جو سب سے بڑا پہلوان تھا یہودیوں کا، اسی محرم کے مہینے میں ہی مرحب کو قتل کیا تھا اور مرحب کو مار ڈالا حضرت علی نے. یہودیوں کا سب سے بڑا سردار. اسی طرح تو رستم جو نام رکھتے ہیں وہ یہ بہت بڑا کافر تھا، یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، سرغنہ تھا. اس رستم کو بھی سعد بن ابی وقاص نے جنگ قادسیہ میں قتل کیا تھا. یہ محرم کا مہینہ تھا، یہ خوشیوں کا مہینہ مسلمانوں کا تھا. یہودی کہنے لگے کہ ہم غم منائیں، ہم تکلیف اٹھائیں، ہم ماتم کریں، ہم نوحہ کریں، اور یہ مسلمان خوشیاں منائیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے کہا یہ یہودی تم سے ناراض نہیں ہو سکتے، خوش
قتل ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ مسلمانوں میں لا کے ڈال دیا. اب یہ بھی جو ہے ماتم منانے لگے آہستہ آہستہ, اور نہ جانے کتنے بدعات, کوئی شادی نہیں کرتا ہے اور کوئی لین دین کا معاملہ نہیں کرتا ہے, کوئی روم گالا نہیں خریدتا ہے, محرم کا مہینہ کوئی نکاح نہیں کرتا ہے, کوئی دعوت نہیں کھاتا کھلاتا ہے. یہ خوشیوں کا مہینہ تھا, آج مسلمانوں نے اسے غموں کا مہینہ بنا دیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, منظر والخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, جو نوحہ کرے ماتم کرتے. دیکھو ہمارا کوئی رشتہ دار اگر مرتا ہے تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے, اور وہ بھی سوگ شریعت کے دائرے میں رہ کر, بھاگنا نہیں ہے, چیخنا نہیں ہے, ہاں غم کا اظہار کرنا ہے, اپنا کوئی کتنا خاص رشتہ دار کیوں نہ, 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے, الا یہ کہ کسی بیوی کا شوہر مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن تک سوگ مناتے ہیں. لیکن یہ کربلا کا کون سا سوگ ہے جو آج کتنے سال ہو گئے اور اسے شریعت کا حصہ بنایا جائے, جبکہ وہ نبی کی وفات کے بعد 50 سال کے بعد یہ معاملہ پیش آیا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ ہمارے بھائیوں کے ہوش کے ناخن لینا چاہیے, اور ان علماء کو جو یہ تاریخیں ہمارے بھائیوں کو بتلا کے گمراہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اب وہ وقت نہیں ہے میرے بھائی, جو وقت تھا وقت تھا. ان علماء تک بھی یہ بات پہنچائی جائے کہ مسلمان جتنا مظلوم ہے, پریشان ہے, کائنات کے ہر حصے میں تم پر جو ظلم ہو رہے ہیں, اب وہ وقت نہیں ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بغاوت کرو, ایک دوسرے سے دشمنی کرو اور تاریخ کے حصوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرو. تمہیں حقیقت معلوم ہے, تمہیں اصلیت معلوم ہے, سارے علماء جانتے ہیں یہ تاریخ قرآن کی تاریخ ہے, حدیث کی تاریخ ہے, سیرت کے حوالے سے سب کو معلوم ہے. لیکن اپنا پیٹی باپ پالنے کے لیے, باپ پیٹ یہ پالنے کے لیے اور لوگوں میں اپنا جلوہ دکھانے کے لیے چیختے ہیں, چلاتے ہیں, اور حضرت حسین کی شہادت کا حوالہ دے کر اچھے اچھے انسانوں کو گالیاں تک دیتے ہیں. بولے یہ تو شیعہ جو ہے نا, ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, نعوذ باللہ کسی کو نہیں چھوڑتے, اما عائشہ تک کو نہیں چھوڑتے, اما عائشہ کو سب کو گالیاں دیتے ہیں. کہتے سارے صحابہ مرتد ہو گئے. انہی کے نقش قدم پر تو ہماری امت مسلمہ بھی چلنے جا رہی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کربلا کے حوالے سے جو بھی تاریخ, صحیح تاریخ ہمارے پاس موجود ہے, اسے دوسرے بھائیوں تک ہم آپ پہنچانے کی کوشش کریں اور انہیں بتانے کی کوشش کریں. 10 دنوں کی محفلیں لگانا نہ شریعت نے کہیں اس کا حکم دیا ہے, نہ اس کی اجازت دی ہے. اور آپ اپنے موقع محل سے وہ اصلی تاریخ ہمارے بھائیوں کو بتلائیں, جو بھائیوں جن بھائیوں کے اندر وہابیوں کے خلاف اور کتنے جو ہے جماعتوں کے خلاف ایک ایک کر کے دشمنیاں بھری جا رہی ہیں. ختم کرو ان بغاوت اور دشمنی کو, صحیح تاریخ کی طرف اپنی عوام کی رہنمائی کرو, اپنے جو ہے پبلک کو بتاؤ اور انہیں یہ تاریخ کربلا کا اصلی واقعہ بتاؤ. واقعی مظلومانہ طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے, ہمیں اس کا اقرار ہے, ہمیں غم بھی ہے, اہل بیت سے ہمیں بھی محبت ہے. لیکن اللہ سے دعا کریں گے کہ العالمین ہم شریعت کے انہی اصولوں کو اپنائیں اور انہی حد میں رہ کر اپنی زندگی بسر کریں, انہی حد میں رہ کر ہم اپنی دعوت و تبلیغ کریں جو حدود کی شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو بتلائی ہے, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. اللہ رب العزت تب تک ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے, ایمان بالغیب پر زندہ رکھے, ہماری موت ہو تو ایمان بالغیب پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.